اس میں تام تمیز را بنصب کند، 10ویں قسم اس میں تام ہے تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اس میں تام وہ اسم جو اپنی موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو سکے۔ و تمامی اسم یا تنوین باشد، اسم تام ہوتا ہے تنوین کے ساتھ۔ ما فی السماء قدر راحت صحابا، یہاں پر یہ مثال بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اندی رتل زیتن، اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل ہے، کیا رتل؟ زیتون کا تیل۔ یا بتقدیر تنوین، یا اسم تام ہوگا تنوین کے تقدیر کے ساتھ، جیسے اندی احد عشر رجلا، میرے پاس 11 آدمی ہے۔ وزید اکثر من کا مالن، اور زید زیادہ کثرت والا ہے من کا تجھ سے، مالن باعتبار مال کے۔ تو یہاں پر یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ تنوین مقدر کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ تنوین مقدر۔ پہلے کے اندر تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کہ مبنی ہے، اور دوسرے کے اندر تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کہ غیر منصرف ہے۔ کیا ہے؟ وہ مبنی برفت ہے، اور یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یا بنون تسنیہ، یا اسم تام ہوتا نون تسنیہ کے ساتھ، جیسے اندی کفیزان برن، میرے پاس 2 کفیز گندم ہے، میرے پاس 2 کفیز گندم ہے۔ یا بنون جمع، یا نون جمع کے ساتھ، جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ کہف۔ یا مشابہ نون جمع، یا بمشابہ نون جمع، یا اسم تام ہوتا ہے مشابہ نون جمع کے ساتھ۔ ایک ہے نون جمع، جیسے مسلمون مسلمین، اکثرون اکثرین، اور ایک ہے مشابہ نون جمع، جو جمع تو نہ ہو لیکن مشابہ نون جمع ہو، جیسے عشرون ثلاثون اربعون وغیرہ، تو یہ مشابہ نون جمع ہے۔ کیا ہیں؟ جمع نہیں ہے، جمع تو وہ ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے اور اس کا مفرد بھی ہو، اس کا تو کوئی مفرد نہیں ہے، جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتی ہے جمع اور ایک ہوتی ہے اسم جمع، جیسے قوم ہے، جیسے قوم، تو یہ اسم جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم تام ہوگا تنوین کے ساتھ، یا تنوین مقدر کے ساتھ، یا نون تسنیہ کے ساتھ، یا نون جمع کے ساتھ، یا نون مشابہ جمع کے ساتھ، یا جو ہے باضافت، یا اضافت کے ساتھ، جیسے اندی ملؤہ عسلا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، دوبارہ ریوائز کر لیا اس کو۔ یازدہم اسماء کنایہ ازدد، 11ویں قسم اسماء کنایہ ازدد، جو کنایہ ہیں کسے؟ عدد سے۔ کسے کنایہ ہیں؟ عدد سے۔ اسماء کنایہ کی بات ہم نے پڑھی کہ اس میں یہ تھا کہ اسماء کنایہ کی 2 قسمیں، کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث۔ کنایہ از حدیث کئیتا اور زیتا، کنایہ از عدد کم اور قضا، کم اور قضا، یہ کنایہ ہے عدد سے۔ وہاں 2 لفظ اور وہ 2 لفظ ہیں کم و قضا، کم اور قضا۔ کم بر 2 قسمت، کم کی 2 قسمیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ استفہامیہ و خبریہ، استفہامیہ اور خبریہ۔ استفہامیہ تمییز را بنصب کند، استفہامیہ جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے۔ و قضا نیز، اور قضا بھی، قضا تو ہمیشہ تمیز کو نصب دیتا ہے، لیکن کم کی 2 قسمیں، استفہامیہ اور خبریہ، استفہامیہ اور خبریہ۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کم استفہامیہ ہے یا کم خبریہ ہے؟ تو وہاں پر دیکھیں، اگر کم نے تمیز کو نصب دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ کم استفہامیہ ہے۔ کیا ہے؟ کم استفہامیہ ہے۔ اور اگر جر دیا ہے تو وہ کم خبریہ ہے۔ تو کم کا پتہ چلتا ہے تمیز سے، کم کا پتہ چلتا ہے تمیز سے۔ اگر منصوب ہے تو کم استفہامیہ ہے، اور اگر مجرور ہے تو پھر کم خبریہ ہے۔ کم استفہامیہ اس کی تمیز جو ہے ہمیشہ مفرد منصوب آئے گی، کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے وہ ہمیشہ مفرد منصوب آئے گی، اور کم خبریہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد مجرور یا جمع مجرور بھی آ سکتی ہے، مفرد مجرور بھی آتی ہے اور جمع مجرور بھی آتی ہے، جیسے کم رجل عندی، اسی طرح کم رجال عندی۔ کنایہ از عدد، وہ اسما جو کنایہ ہیں عدد سے، وہاں 2 لفظ وہ 2 ہیں کم اور قضا، کم بر 2 قسمت، کم 2 قسم پر استفہامیہ و خبریہ، استفہامیہ اور خبریہ۔ استفہامیہ تمییز را بنصب کند و قضا نیز،
کم استفہامیہ تمیز کو نصب دیتا ہے، کم استفہامیہ تمیز کو نصب دیتا ہے، وقضا نیز اور قضا بھی، جیسے کم رجلن عندک وعندی قضا درہمن، کم رجلن عندک آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں، کتنے شخص ہیں، وعندی قضا درہمن اب یہ پہلا استفہامیہ تھا، اب یہ دوسرا خبر ہے، عندی قضا درہمن میرے پاس اتنے درہم ہیں، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ وکم خبریہ تمیز را بجر کند اور کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے، چون کم مالن انفقتو، جیسے کم مالن انفقتو میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا ہے، وکم دارن بنائتو اور میں نے کتنے ہی گھر بنائے ہیں، وگاہے منجار بر تمیز کم خبریہ آیت اور کبھی منجار جو ہے کم کی تمیز کم خبریہ کی تمیز پر آتا ہے، کبھی منجار کم خبریہ کی تمیز پر آتا ہے، چون قولہ تعالی جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ کہ آسمان میں بہت فرشتے ہیں، آسمان میں کئی فرشتے ہیں، کتنے ہی فرشتے ہیں، یوں کر لیں آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں۔ ترکیب دیکھ لیں، کم رجلن عندک، کم یہ مرفوع محلن مبہم ممیز، رجلن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا، عندہ کا یہ مضاف مضاف ہے، کیا ہے عندہ مضاف ہے، کاف ضمیر کیا ہے مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا ثابت مقدر کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع مستتر جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف اس کا فاعل، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح عندی قضا درہمن، عندی یہ مفعول فی ہے، کیا ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر عندہ مضاف یا ضمیر مجرور مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت المقدر کا، ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع مستتر جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف مبتدا کی طرف، وہ اس کا فاعل، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، کیا خبر مقدم، قضا مرفوع محلن مبہم ممیز، درہمن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا یہ کم رجلن عندک کا یہ جو ہے استفہام ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہوگا، کیا ہوگا تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیا ہوا پہلے والا کم رجلن کیونکہ استفہام ہے اور استفہام انشاء کی قسم ہے تو وہاں پر جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب دیکھیں کم مالن انفقتو، کم مالن انفقتو، اب یہاں پر جو ہے انفقتو فعل فاعل بفاعل ہے اور کم مالن یہ مضاف مضاف الیہ کے مل کر مفعول بھی ہے۔ اب دیکھیں میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا ہے، میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے تو یہ مفعول بھی بنے گا۔ کم جو ہے مضاف اور مالن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا انفقتو فعل کا، انفقتو فعل بفاعل تو ضمیر فاعل ہے نا، انفقتو فعل بفاعل اپنے انفقہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، خبر دے رہا ہے نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا کم دارن بنائتو، اس کی ترکیب وہی ہے مضاف کم مضاف دارن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہے اور بنائتو فعل و فاعل ہے، تو بنائتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بھئی یہ خبر دے رہا ہے، پہلے اس کو لے آؤ بنائتو کم دارن، بنائتو کم دارن میں نے کتنے ہی گھر بنائے ہیں۔ کم من ملکن فی السماوات، کم مبہم ممیز، من جار زائدہ، ملکن تمیز لیکن ابھی یہ موصوف ہے، کیا ہے موصوف، فی السماوات جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن مقدر کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع مستتر جو لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف،
وہ اس کا فاعل، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق فی السماوات، یہ ظرف مستقر ہے نا، اس سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت، ملکن موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ جو ہے تمییز، کیا ہوا؟ تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مبتدا، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مبتدا۔ قسم دوم در عوامل معنوی، جب ہم نے عوامل کی بات شروع کی اس وقت آپ کو آگاہ کیا تھا کہ عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ عوامل لفظی مکمل ہو گئے، اب عوامل معنوی۔ قسم دوم، دوسری قسم در عوامل معنوی، عوامل معنوی کے بیان میں، عوامل معنوی کے بیان میں، بدا کے عوامل معنوی بر دو قسمس، تو جان لے کہ عوامل معنوی پر دو قسمس، عوامل معنوی دو قسم پر ہیں، عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ اول، پہلی قسم ابتدا، پہلی قسم ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یعنی خلو اسم از عوامل لفظی، اسم کا خالی ہونا لفظی عوامل سے، خلو اسم از عوامل لفظی، اسم کا خالی ہونا لفظی عوامل سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتدا۔ یعنی مسند ہو، مسند الیہ ہو، اور وہ کیا ہو؟ لفظی عوامل سے خالی ہو، تو اس کے اندر عامل کون ہوگا؟ ابتدا۔ کیا ہوگا؟ ابتدا ہوگا۔ کہ مبتدا و خبر را برفع کند، وہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی مسند الیہ اور مسند کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، تو پھر اس کے اندر عامل کون ہوگا؟ ابتدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابتدا ہوگا، جو کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ چون زیدن قائمن، جیسے زیدن قائمن، اب زیدن قائمن، زید بھی مرفوع ہے، قائمن بھی مرفوع ہے، اب یہاں پر تو کوئی لفظی عامل نہیں ہے، رفع دینے والا کوئی عامل ہے نہیں ہے، تو پھر یہ مرفوع کیسے ہیں؟ تو یہاں پر عامل کیا ہے؟ معنوی ہے۔ کیا ہے؟ معنی عامل ہے۔ کیا ہے؟ معنی عامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، تو یہاں پر ابتدا عامل ہے۔ کیا ہے؟ ابتدا۔ کیا؟ ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، بولو، ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، تو یہاں پر یہ معنی عامل ہے، یہاں پر یہ معنی ابتدا معنوی عامل ہے، وہ کیا ہے؟ ابتدا، یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، جیسے زیدن قائمن۔ وَإِنْ گوین کہ زیدن مبتدا، اور اس جگہ کہتے ہیں کہ زیدن مبتدا ہے، مرفوع با ابتدا، یہ مرفوع ہے کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ وقائمن خبر مبتدا، اور قائمن مبتدا کی خبر ہے، مرفوع با ابتدا، یہ مرفوع ہے کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے، کیونکہ یہاں لفظی عامل نہیں ہے، جب مسند الیہ اور مسند لفظی عامل سے خالی ہو تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو کہا زیدن مبتدا ہے اور مرفوع با ابتدا، مرفوع ہے کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ وقائمن خبر مبتدا، اور قائمن مبتدا کی خبر ہے، مرفوع با ابتدا، یہ بھی مرفوع ہے کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ وَإِنْ دو مذہب دیگر اس، اور اس جگہ پر دو مذہب دوسرے بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں زیدن قائمن، زیدن بھی مرفوع ہے، قائمن بھی مرفوع ہے، تو یہاں پر جو ہے عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لفظی عوامل سے، اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، تو زیدن قائمن کے اندر یہ ابتدا عامل ہے۔ کیا ہے؟ ابتدا عامل ہے۔ یہ ہے جمہور نحویوں کا مذہب، یعنی جمہور نحویوں کی رائے، جمہور نحویوں کا مذہب، مذہب سے مراد کیا ہے؟ یعنی رائے، یعنی رائے۔ جمہور نحویوں کی رائے کیا ہے؟ کہ مبتدا اور خبر میں عامل کون ہے؟ ابتدا ہے، ان دونوں کے اندر عامل کون ہے؟ ابتدا۔ زیدن قائمن میں عامل کیا ہے؟
ابتدا یعنی اسم کا لفظی عامل سے خالی ہونا۔ دو مذہب اور بھی ہیں۔ دوسرے نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ زید قائم میں مبتدا کے اندر جو عامل ہے وہ ہے ابتدا، اور خبر کے اندر عامل ہے مبتدا۔ خبر کے اندر عامل کون ہے؟ مبتدا۔ مبتدا میں عامل کیا ہے؟ ابتدا۔ مبتدا میں عامل کیا ہے؟ ابتدا۔ کیا؟ ابتدا۔ اور خبر کے اندر عامل کیا ہے؟ مبتدا۔ اس خبر میں عامل کون ہے؟ مبتدا۔ یہ دوسرا مذہب، دوسرے نحویوں کی رائے۔ لیکن جمہور کی رائے کیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے، تیسرا مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں۔ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں۔ مبتدا خبر میں اور خبر اول ابتدا یعنی خلو اسم از عوامل لفظی، اسم کا یعنی اسم کا خالی ہونا عوامل لفظی سے، کہ مبتدا و خبر را رفع کند، کہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مبتدا اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ابتدا کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ چون زید قائم، جیسے زید وہیں جا گوین کے زید مبتدا، تو اس جگہ کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع و ابتدائی، اور یہ مرفوع ہے کیوں؟ ابتدا کی وجہ سے۔ اس میں عامل کون ہے؟ ابتدا۔ و قائم خبر مبتدا، اور قائم مبتدا کی خبر ہے مرفوع و ابتدا، اور یہ مرفوع کیوں ہے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ وہیں جا دو مذہب دیگر اس، اور اس جگہ پر دو مذہب اور ہیں، دیگر دوسرے ہیں۔ یکے پہلا، ان میں سے ایک، یکے ان میں سے ایک، یکے آن کے ابتدا عامل اس در مبتدا و مبتدا در خبر۔ اب دوسرے دو میں سے پہلا یہ ہے، ایک تو جمہور کا بتا دیا۔ جمہور کی رائے کیا ہے؟ جمہور نحویوں کی رائے کیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں عامل کون ہے؟ ابتدا۔ اور دوسرے دو مذہب اور بھی ہیں، ان میں سے یکے ان میں سے ایک آن کے، وہ یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے در مبتدا میں، و مبتدا در خبر، اور مبتدا خبر میں۔ مبتدا میں عامل ابتدا، اور اس کے اندر عامل مبتدا، خبر میں عامل مبتدا۔ تو یکے پہلا یہ، ان میں سے ایک یہ کہ ابتدا عامل ہے در مبتدا، ابتدا عامل ہے مبتدا میں، و مبتدا در خبر، اور مبتدا خبر میں۔ دیگر آن کے، اور دوسرا یہ ہے، دوسرا مذہب یعنی دوسرے نحویوں کی رائے یہ ہے کہ ہر یکے از مبتدا و خبر عامل است در دیگر، کہ ہر یکے ان میں سے ہر ایک، از مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر سے، ان میں سے ہر ایک یعنی مبتدا اور خبر سے، عامل است در دیگر ایک دوسرے میں عامل ہیں، ایک دوسرے میں عامل ہیں۔ دوم دوسرا معنوی عامل، معنوی عامل کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ نمبر ایک ابتدا، نمبر ایک ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ دوسرا عامل معنوی۔ دوم دوسرا خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، فعل مضارع کا خالی ہونا از ناصب و جازم، ناصب و جازم، فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ تو یہاں پر بھی عامل کون ہے؟ عامل معنوی ہے۔ عامل کیا ہے؟ عامل معنوی ہے۔ آپ نے اس کو مرفوع پڑھا، حالانکہ یہاں پر تو رفع دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یدریبو سے پہلے کچھ ہے؟ یدریبو آپ مرفوع پڑھ رہے ہیں، کوئی عامل ہے نہیں، تو یہاں پر عامل معنوی ہے۔ عامل معنوی ہے، وہ کیا ہے کہ فعل مضارع خالی ہے، فعل مضارع خالی ہے ناصب و جازم سے۔ تو جب فعل مضارع ناصب و جازم سے خالی ہو تو وہاں پر معنی عامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معنی عامل ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ دوم دوسرا خلو فعل مضارع ناصب و جازم، فعل مضارع کا خالی ہونا ناصب و جازم سے، فعل مضارع را رفع کنن، فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ چون جیسے یضربو زیدن، ایجا یضربو مرفوع اس، اس جگہ پر یضربو مرفوع ہے، زیرا کے خالی اس لیے کہ یہ خالی ہے، زیرا کے خالی اس
اس لیے کہ یہ خالی ہے از ناصب و جازم، کس سے؟ ناصب و جازم سے۔ تمام شد عوامل نحو، نحو کے عوامل مکمل ہوئے، تمام ہوئے، بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و عونہ اور اس کی مدد سے۔